ہم پھر ان مصائب و آلام کا شکار کیوں ہیں؟ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان میں اس کا بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت، وما اصابکم، اور نہیں پہنچتی تم کو من مصیبت، کوئی بھی پہنچنے والی شے، مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، فبما کسبت ایدیکم، پس بما، بسبب اس کے ہے جو کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے کسب کیا۔ سادہ لفظوں میں سمجھیے، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ کیا ہے بھلا تمہاری؟ اگر آپ بجلی کی ننگی تار کو چھوئیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی، کرنٹ لگ جائے گا، ہلاک ہو سکتے ہیں۔ قصور بجلی کا ہے یا ظلم اللہ نے کیا؟ بتائیے بھلا۔ نہ اللہ ظلم فرماتا، ان اللہ لیس بظلام للعبید، وہ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا، وہ تو بڑی رحمت کرتا ہے۔ وہ صرف تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے رزق کا انتظام تیری ماں کے سینے میں کر دیا تھا، وہ تو تیری حفاظت فرماتا ہے، وہ تو ظلم نہیں فرماتا۔ اس کی طرف ظلم کی نسبت کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ وہ تو رحیم و کریم ہے، وہ تو ستار و غفار ہے، وہ تو گناہوں کو ڈھانپتا ہے۔ قصور بجلی کا بھی نہیں ہے، پھر قصور کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے نا۔ ذرا آواز کے ساتھ بول پڑا کیجئے، آپ کے سر کے ہلانے کو یہ کیمرہ نہیں دیکھتا، میں تو دیکھتا ہوں، اور جب میں سوال کرتا ہوں پتہ چلے کہ آپ سامنے واقع بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ استاد کی آواز پر لبیک کہنا یہ ضروری ہے، اس کو جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ آپ شاگرد ہیں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور آپ نے میری بات کا جواب دینا۔ بتائیے، بجلی کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ ہمیں علم تھا کہ بجلی کی ننگی تار کو چھوئیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ دیا سلائی کو جلا کر اپنے خرمن میں پھینکیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ گاڑی کی لائن پر لیٹ جائیں گے، گاڑی آ رہی ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ میں نے زیادتی نہیں کی، یہ تیری کرتوتیں ہیں، یہ فبما کسبت ایدیکم، یہ تیرے ہاتھوں کا ہی کمائی ہے۔ اور یہ نہ سمجھ یہ پوری سزا ہو گئی، نہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرماتا بہت ساری چیزوں کو میں نے ویسے ہی معاف کر دیا، بہت ساری چیزوں کو میں نے ویسے ہی معاف کر دیا ہے، سزا دی نہیں ہے، یہ ایک تنبیہ ہے، تجھے احساس دلانا ہے کہ سیدھی راہ پہ آ جا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں، جو کہ یہ مثال زیادہ اعلیٰ مجھے معلوم ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو دہراتا ہوں۔ بچے، اسکول کے بچے اپنے کلاس روم میں پڑھنے کے بجائے شور مچا رہے ہوں، نقصان وہ اپنا کرتے ہیں، جو نہیں پڑھتے نہ نقصان وہ اپنا کرتے، کسی اور کا نقصان نہیں کرتے۔ استاد محترم کا نقصان نہیں کرتے، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اب استاد محترم نے ملاحظہ فرمایا کہ بچے شور مچا رہے ہیں، سبق یاد نہیں کر رہے، وہ کمرے میں داخل ہو جائیں، ان کا باروب چہرہ دیکھ کر، ان کی باوقار شخصیت سے متاثر ہو کر وہ بچے سارے چپ ہو جائیں، شور مچانا بند کر دیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے میرے سوال کا جواب ضرور دینا ہے۔ میں آپ سے نعرے نہیں لگواؤں گا، نہیں کہوں گا اونچی آواز میں سبحان اللہ کہو، نہیں کہوں گا میرے ساتھ مل کر ہاتھ ہلا ہلا کے شعر پڑھو، نہیں، میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا تھا استاد محترم کمرے میں داخل ہوں، ان کو دیکھتے ہی سارے بچے چپ کر جائیں اور فوراً اپنی کتابوں کو کھول کر پڑھنے شروع کر دیں۔ استاد ناراض ہوں گے کہ راضی؟ ہاں ماشاءاللہ، کیا ہوں گے استاد ہے؟ راضی ہو جائیں گے۔ بچوں کے کان پکڑوا کر سزا دیں گے، بلکہ خوش ہو جائیں گے کہ ان بچوں نے میری عزت کی ہے، میری تعظیم و توقیر کی ہے۔ بچپنا ہے نا، ان کو اتنی عقل نہیں کہ ہمیں شور مچانا چاہیے تھا۔
یہ عقل نہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ سبق یاد کرتے، مگر یہ شور مچانے لگے۔ ان کو چاہیے تھا شور نہ مچاتے، لیکن جب میں کمرے میں داخل ہوا تو یہ چپ کر گئے۔ لیکن میں بحیثیت استاد ان کو ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہوں، اوے تم شور مچا رہے تھے، بے وقوفو فیل ہو جاؤ گے، پڑھو اپنا سبق۔ بس ہلکی سی ڈانٹ پر ہی اکتفا کر لیتا ہے۔ لیکن اگر بچے شور مچانا بند نہ کریں، اسکول کے بچے، پھر استاد محترم کیا کرتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں۔ چھڑی ہاتھ میں ہوگی تو 2-3 بچوں کو چھڑی دے ماریں گے۔ اگر 2-3 کو سزا مل جائے، باقی سارے چپ کر جائیں، وہ سب کو سزا ملتی ہے؟ بس مقصد تو پورا ہو گیا۔ بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اب استاد سب کو سزا نہیں دیتا، لیکن اگر وہ شور بند نہ کرے تو پھر سب کو کھڑے کر لیتا ہے، پھر سب کو سزا ملتی، کہتا ہے سارے کان پکڑ لو، تم بات نہیں آ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو مہربان ہوتا ہے وہ سزا بلا وجہ نہیں دیتا، بلکہ اس کی سزا و پنشمنٹ جو ہوتی ہے وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے کہ میں تمہیں کامیاب کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں تمہارے ہاتھوں پہ چھڑیاں مار رہا ہوں، تمہیں کان پکڑوا رہا ہوں نا، کس لیے پکڑوا رہا ہوں؟ کہ تم پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم کامیاب ہو جائے گے، تمہاری زندگی آئندہ کامیاب ہو جائے گی۔ تم روپے پیسے بھی خرچ کر رہے ہو، فیس بھی دے رہے ہو، وقت بھی صرف کر رہے ہو، والدین بھی یہ چاہتے ہیں تم پڑھ جاؤ، بے وقوفو تم پڑھتے نہیں ہو، فائدہ تمہارا ہے، فائدہ میرا نہیں۔ تو یہ جو ہلکی پھلکی سزا جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ ان کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، دشمنی کے لیے نہیں ہوتی۔ میرا اللہ انسانوں کی اصلاح کے لیے کبھی کبھی ہلکی سی جھنجھوڑتا ہے، سیدھے ہو جاؤ۔ اگر وہ سیدھے ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دیتا ہے، اپنی عنایات بے پایاں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن اگر سیدھے نہ ہوں تو میرا اللہ فرماتا ہے وما انتم بمعجزین فی الارض، اچھی طرح سمجھ لو، خوب ذہن نشین کر لو، وما انتم بمعجزین فی الارض، تم اپنے رب کو زمین پہ عاجز نہیں کر سکتے۔ دنیا میں تم دنیا والوں کو عاجز کر دو گے، کئی طریقہ کار ہیں۔ تم کہیں ڈاکہ ڈالو، چوری کرو، کسی کو قتل کر دو، اللہ کے غیر میں چلے جاؤ، اپنی حکومت کے دستبر سے تم آگے نکل جاؤ، کہیں بھاگ جاؤ، کسی دوسرے ملک پہ چلے جاؤ، تم اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں کامیاب کر لیا، وہ عاجز آ گیا، نہیں آپ کو پکڑ سکتا۔ آپ ایسے علاقہ میں رہتے وہاں بدمعاشوں کا روب و دبدبا ہے، تم وہاں نہیں جا سکتے، تمہیں ڈر ہے کہ میں نے فوج کو بھیجا تو زبردست مقابلہ ہوگا، میرے بندے کتنے مر جائیں گے، پھر بھی شاید بدمعاش پکڑا جائے کہ نہ پکڑا جائے، اس نے آپ کو عاجز کر دیا، آپ گم ہو گئے، ملتے ہی نہیں ہیں، اس سے آپ کو عاجز کر دیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے تم دنیا والوں کو تو عاجز کر سکتے مگر مجھے رب کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کہاں چھپو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنا قہر و غضب نازل فرمائے گا تو وما لکم من دون اللہ من ولی، پھر اللہ کے مقابلہ میں کوئی بھی تمہارا یار تم کو پناہ نہیں دے سکے گا، ولا نصیر، اور کسی کی جرت نہیں کہ اللہ کا مقابلہ کرنے پائے، وہ تو بے نیاز ہے۔ کل تو یوں کہا کرتے تھے اور میں بھی کہا کرتا تھا، وہ چاہے تو معمولی مچھر سے نمرود کی خدائی کے بت کو پاش پاش کر کے رکھ دے، معمولی مچھر سے انسان کو مروا دے۔ کل تک تو ہم نمرود کی بات کرتے تھے نا، آج میں یہ کہہ سکتا ہوں ڈینگی کیا ہے بتائیے؟ مچھر ہے، کتنا بڑا ہے، اب چٹکیوں میں اس کو مسل ڈالیں، مگر اس سے انسانوں کو ہلاک کر دیا کہ نہیں؟ اس کو بھی چھوڑیں، وہ بھی نظر آتا ہے۔ کورونا کتنا بڑا جانور ہے، میتوں کے ڈھیر لگا دیے کہ نہیں؟ مساجد بے آباد کر دی کہ نہیں؟ حرمین شریفین کو بے آباد کر دیا کہ نہیں؟ تم رب کی مخلوق کا مقابلہ کب کر سکتے ہو؟ جو نظر نہیں آتے، وہ کورونا تم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم زمین پر مجھے عاجز نہیں کر سکتے، سدھر جاؤ میں رحمت نازل کر دوں گا، سیدھے ہو جاؤ میں رحمت نازل فرما دوں گا۔
اور یہ جو ہمیں مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس میں قصور ہم سب کا ہے، میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے اور ہماری حکومتوں کا بھی قصور ہے۔ میرا اللہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ شریفہ میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، اے محبوب مکرم ان لوگوں کو بتا دو وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ وَلَن تَرْضَىٰ، یہ لام اور نون نفی تاکید کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی کہتا ہے ہرگز ہرگز نہیں۔ اس کو ڈبل تاکید کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اردو میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے، لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم وہ خرچ نہیں کرتے جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ یہاں رب کائنات جل وعلا نے تاکید، ڈبل تاکید جس کو آپ کہہ دیں، وہ لفظ لا کر فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اے ایمان والے کبھی بھی یہودی تو سے راضی نہیں ہوگا، ہرگز ہرگز یہودی تو سے راضی نہیں ہوگا، وَلَا النَّصَارَىٰ، نہ ہی عیسائی راضی ہوں گے، حتیٰ کب تک راضی نہ ہوں گے، تتبع ملتہم، تو اس کی ملت کی اتباع کر کے یا یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں جی امریکہ ہم سے راضی ہو جائے گا، برٹش ہم سے راضی ہو جائے گا، اسپین ہم سے راضی ہو جائے گا، چائنا ہم سے راضی ہو جائے گا، اسرائیل ہم سے راضی ہو جائے گا، میں یہ کہوں میرا اللہ فرماتا ہے نہیں راضی ہوں گے۔ سچا کون ہے؟ جھوٹا میں اور ہم۔ جو یہ کہیں گے آج ہماری ساری حکومتیں، جتنے بیوروکریٹ اور جتنے بھی سیاستدان ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ بچا لے الا ماشاء اللہ، باقی سارے کافروں کی جانب دیکھتے ہیں۔ اگر وہ راضی ہو گئے تو حکومت بچ جائے گی، وہ ناراض ہو گئے تو تباہ ہو جائیں گے۔ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے راضی کرنے کا، اللہ نے بتایا ہے۔ کتنے طریقے بتائیں؟ کیا ہے وہ طریقہ؟ یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، ہرگز ہرگز تم سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تو ان کی ملت کی اتباع کر کے یا یہودی نہیں ہو جاتا یا عیسائی نہیں ہو جاتا۔ میں تو مشورہ ہی پھر دے سکتا ہوں نا کہ اگر تم ان کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا ہو جاؤ؟ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، میں مشورہ دے سکتا ہوں۔ اور اپنی طرف سے نہیں، میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کو راضی کرنا ہے پھر وہ اس طرح راضی ہوں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن ارشاد فرماتے ہیں قل، اے محبوب ان کو فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بات کو سمجھیے گا بحمد اللہ تعالیٰ، آپ سمجھدار تشریف فرما ہیں۔ ہدایت کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ آسان ترین راستہ جو اس پہ چلنے والے کو اس کی اصل منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہدایت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ آسان ترین راستہ جو چلنے والے کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ دو نقطے ایک کاغذ پہ لگا لیں، ایک دائیں جانب لگا لیں، ایک بائیں جانب لگا لیں، مصر، پیمانہ، سکیل، وہ دونوں کے درمیان رکھ کر ایک لکیر کھینچیں۔ یہ دونوں نقطوں کو لکیر ملا دیں، یہ 90 کا زاویہ خط مستقیم کہلوائے گا۔ یہ کیا کہلوائے گا؟ سیدھا راستہ۔ آپ اس کو ماپ لیں کتنے سینٹی میٹر ہے یا کتنے انچ ہے، اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوس، نصف دائرہ، ہاف راؤنڈ، ایک لکیر لگائیں، آپ اس کو ماپیں۔ کون سا فاصلہ کم ہوگا؟ خط مستقیم والا۔ اور جو کوس نما ہوگا، ہاف راؤنڈ ہوگا، وہ آپ زگ زیگ آگے پیچھے کر کے لکیر لگائیں، یہ فاصلہ کیا ہوگا؟ لمبا ہوگا نا۔ تو بندہ اپنے رب سے عرض کرتے اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے اس آسان راستے پہ چلا جو سیدھا راستہ ہے،
جو منزل مقصود تک پہنچا دینے والا راستہ ہے۔ ہدایت کی سمجھ آپ کو آگے کہ ہدایت کیسے کہتے ہیں۔ اب سنیے، میرا اللہ ارشاد کرام قدر فرماتے ہیں، کل ان کو بتا دو ان ھدی اللہ ھو الھدا، حقیقتاً ہدایت یعنی وہ راستہ وہی ہے جو راستہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، یعنی کامیابی چاہتے ہو تو اس راستے پہ چلو جو رب نے عطا فرمایا، یہودی اور عیسائیوں کے کہنے پہ نہ چلو۔ میرے سامنے قرآن کریم فرقان میں کھلا پڑا ہے اور اب سارے کے سارے میرے سامنے یوں سمجھیے میرے گواہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سامعین بھی ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے مملکت عزیز پاکستان کو جب حاصل کیا گیا تو نعرہ کیا لگا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تھا۔ یہ نظریاتی ملک ہے۔ دنیا میں چند ایک ریاستیں ہیں جو نظریاتی ہیں، جو کسی مقصد کے تحت بنائی گئی ہیں، باقی تو اسی طرح ہے جس طرح کا ہجوم ہوتا ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ ایک ہجوم ہوتا ہے اور ایک جماعت ہوتی ہے۔ ہجوم اور جماعت پہ فرق ہوتا ہے۔ ہجوم ہر بندہ اپنی طور پہ وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، جس طرح میلہ ہوتا ہے، کوئی کسی کی روش سیدھی نہیں ہے، اور جماعت وہ ہوتی ہے جس کا ایک لیڈر ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح ایک ملک ویسے بن گیا، کو گاؤں بنا، کسی نے یہاں گھر بنا لیا، کسی نے وہاں بنا لیا، نہ کوئی گلی سیدھی ہے نہ کوئی سڑک صحیح، لیکن جب ایک دانائی کے تحت چیز کو بنایا جاتا ہے پھر سب کو سیدھا ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ 3 ملک دنیا میں ایسے ہیں جن کو نظریاتی کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی مملکت مدینہ طیبہ ہے جس کے سربراہ میرے نبی ہیں، اور دوسرا ملک جو اسلام کے نام پر بنا وہ پاکستان ہے، اور تیسرا ملک جو مذہب کے نام پر بنا وہ یہودیوں کی ریاست اسرائیل ہے۔ یہ 3 ملک ہیں جو نظریاتی ہیں۔ پھر نظریہ ہمارا کیا ہے؟ اسلام ہے کہ بے دینی؟ بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیا آج تک پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہوا؟ کن کا قانون ہے؟ انگریزوں کا؟ کافروں کا قانون ہے؟ کیا ہمارے پاس ہمارا قانون نہیں تھا؟ کیا ہمارے کریم آقا کو تشریف لائے اور قانون نافذ کیے 14 صدیاں نہیں بیت گئیں؟ ہمیں کسی کا محتاج ہونا تھا؟ پاکستان میں جمہوریت آئی تو کہا گیا جی اپنا آئین بناؤ، قانون بناؤ، آئین بنایا، اور آئین بنا کر اس کے تحت حلف اٹھایا گیا۔ یہ موجودہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کافروں کو پارلیمانی صدارتی 2 نظام ہے نا چلتے پاکستان عموماً دنیا میں۔ پارلیمانی نظام کن کا ہے؟ برطانیہ کا، اور صدارتی نظام امریکہ کا۔ یا تم امریکہ کے غلام ہو یا تم برطانیہ کے غلام ہو، نبی کے غلام کب بنے ہو تم؟ نظام مصطفیٰ اپنے اوپر کب تم نے راج کیا ہے؟ اور وہ دیکھو، یہی نہیں کہ یہ سارے کے سارے بیوروکریٹ اور سیاستدان ہی مجرم ہیں، آپ بھی مجرم ہیں۔ اسی لیے میں ووٹ نہیں ڈالتا کہ ووٹ کا ڈالنا یا میں امریکہ کی غلامی یا پھر اس کی غلامی، برطانیہ کی غلامی قبول کروں گا۔ میں تو اپنے نبی کا غلام ہوں۔ یہ تو طریقہ کار ہی حرام ہے۔ کیا صحابہ کرام میں یوں انتخاب ہوا تھا؟ کیا بعد میں یوں انتخاب ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہ تو طریقہ کار ہی غلط ہے۔ جمہوریت میں انسانوں کو تولا نہیں جاتا، گنا جاتا ہے۔ گدھوں اور گھوڑوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا۔ ایک جید عالم دین کی بھی وہی وقت ہے ووٹ کی جو ایک جاہل مطلق کی ہے۔ ایک ایمان والا اس کی بھی وہی ویلیو ہے جو ایک کافر کی ہے۔ یہ اسلام نے تو ایمان والے کو عزت عطا فرمائی۔ اسی طرح جو ہماری رسمیں ہیں ہندوانہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتائیے بھلا۔ اب سنیے، میرا اللہ فرماتا ہے ہدایت تو وہی ہے نا، کامیابی چاہتی ہو تو پھر اسی راستے پہ چلو جو رب کا بتایا ہوا ہے۔ میں ابھی بتا چکا ہدایت کا معنی کیا ہے۔ قل ان ھدی اللہ الھدی، فرماتے ہیں لیکن وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تو نے اتباع کی، کہنا مانا کافروں کا، یہود و نصارہ کا، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تجھے حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، تیرے پاس قرآن کریم آ گیا،
نبی کا قانون آ گیا، میرا اللہ فرماتا ہے پھر مالکا من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کے مقابلے میں تجھے کوئی مددگار معاون نہیں ملے گا، میں تجھ کو جہنم میں ڈال دوں گا، میں تجھ کو عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ پھر یہ سزا ملنی چاہیے ہمیں کہ نہیں ملنی چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملنی چاہیے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہماری کرتوتیں ایسی ہیں، ہمارے جرائم ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے کہ میں بلا وجہ تمہیں سزا نہیں دیتا، یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے سزا ملتی ہے۔ یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ غریبوں کی جھونپڑیاں وہ پانی میں بہہ گئیں، غریبوں کے مکانات گر گئے، ان کے بیوی بچے چھتوں کے تلے آ کے دفن ہو گئے، ان کے ڈھور ڈنگر وہ پانی میں بہہ گئے۔ میں اس علاقہ میں گیا ہوں، راجن پور وغیرہ دیگر جو فاضل پور وغیرہ کا علاقہ، وہاں گیا ہوں، میں خود دیکھ کے بھی آیا ہوں، میں وہ فلڈ کا سامان وہ تقسیم بھی کر کے آیا ہوں، اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کے آیا ہوں۔ اب جو وہاں گئے ان کو پتہ حد نگاہ تک پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ فاضل پور کا کچھ حصہ شہر کا بچا، بقیہ ڈبو دیا گیا۔ وہ 2 جگہ سے سڑک کو بڑے بڑے شگاف ڈھال کے توڑا گیا۔ راجن پور کو بچانے کے لیے فاضل پور کا ایک حصہ ڈبو دیا گیا، قریبی بستیاں ڈبو دی گئیں۔ پڑھتے ہیں آپ سیمن شیو کو بچانے کے لیے منچر جھیل میں جا بجا سورا کر دیے گئے، غریبوں کو ڈبو دیا، امیر بچ گئے۔ سادہ سے لفظوں میں یہی کہوں گا نا کہ غریبوں کو ڈبو دیا۔ تھوڑا سا میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، آپ اپنے گھر کو جب بناتے ہیں تو ایک طویل عرصہ لگتا ہے اپنے گھر کو مینٹین کرنے میں۔ اگر مجھے خدا نخواستہ وارننگ ہو کہ کل کو آپ کا گھر گرا دیا جائے گا اور آپ اپنے گھر سے نکل جائیں، میرے گاؤں میں اگر بالفرض 100 گھر ہے تو کیا 100 گھروں کو 100 ٹرک مل جائے گا اپنا سامان لادنے کے لیے؟ بتائیے بھلا۔ میں اپنے گھر کی پیٹیاں صندوق اٹھا کے سر پہ رکھ لوں گا؟ اپنے گھر کا جو سامان ہے، میری بیوی، میرے بچے بشمول میرے، اپنے سروں پہ اٹھا کے بھاگ جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ مختصر سا سامان لے کے جائیں گے، باقی سارے وہی ہوگا۔ تو پھر اس گھر پہ پانی آ گیا، سب کچھ بہا کے لے گیا، بتائیے ان کا بچا کیا ہے؟ ان کا بچا، میں اندرون سندھ بھی گیا ہوں، وڈیرے تو وہاں رہتے نہیں ہیں، وہ تو عموماً کراچی میں رہتے ہیں یا بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں۔ جو ان کے حاری ہیں، جو مزارے ہیں، ان کی جھونپڑیاں ہیں، ان کی زمینوں میں 10-15 یہاں، 10-15 وہاں، 10-15 وہاں، پانی آیا سب کو بہا کے لے گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف غریب ہی جرم کرتے ہیں، امیر جرم نہیں کرتے؟ مانا یہ ہماری جو کرتوتیں ہیں ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ حضرت اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں، جب میں کہتا ہوں خداوندہ میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، مجھ سے نہ پوچھ، اپنی کرتوت دیکھ، تو نے کیا کیا ہے۔ زہر کھا کر تو کہے مقدر میں یہ لکھا تھا، تجھے پتہ ہے یہ تجھے ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ خود تو نے جو کیا۔ جمعہ کے دن میں سوالوں کے جوابات دیتا ہوں، جمعہ کے دن یہ سوال ہوا تھا سوالوں کے جوابات کے دوران، تو میں نے کہا تھا وہاں آ جانا، اس کا جواب میں تفصیلاً وہاں دوں گا۔ غریب وہ پانی میں بہہ گئے، ان کے مکانات تباہ ہو گئے، ان کے ڈھور ڈنگر سیلاب کی نظر ہو گئے، بچے بیمار ہو گئے، کئی مر گئے، خود ہلاک ہو گئے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ مگر جو امیر تھے وہ قریب ہی فراٹے بھرتے ہوئے پیجارو جیپوں سے گزر رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا وہ جرم نہیں کرتے، صرف غریب ہی کرتے ہیں؟ میں نے نزہۃ المجالس میں ایک حقائق پڑھی، کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس میں حقائق میں نے یہ پڑھی کہ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، اس زمانہ میں ایسے واقعات پیش آیا کرتے تھے۔ رب العزت نے 2 فرشتوں کو حکم دیا،
ان میں ایک فرشتہ آ رہا تھا، دوسرے فرشتے کس سے ملاقات ہوئی تو پہلا فرشتہ حیران ہو کر دوسرے سے کہنے لگا مجھے اللہ رب العزت جل وعلا نے ایک عجیب کام کے لیے بھیجا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسرا فرشتہ کہنے لگا کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ تو پہلا فرشتہ کہنے لگا اللہ کا ایک محبوب ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا ہی عبادت گزار ہے، دن رات وہ روز و شب عبادت میں بسر کر رہا ہے، وہ قریب المرگ ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے جی میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ زیتون کا تیل استعمال کروں، جس طرح آپ دیسی گھی استعمال کرتے ہیں نا وہ لوگ زیتون کا تیل، اس کے جی میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ سالن وغیرہ میں ڈال کر میں زیتون کا تیل استعمال کروں۔ اس سے وہ منگوا کر اپنی چارپائی کے قریب رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا جا کے گرایا، ضائع کرے۔ میں ضائع کرنے جا رہا ہوں، اللہ کا اتنا محبوب ہے، اتنی عبادت، دن رات وہ عبادت میں صرف کرتا ہے، مگر اس کی خواہش کو اللہ تعالیٰ یوں برباد فرمایا، جا کے گرایا، میں وہ گرانے جا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا مجھے تجھ سے بھی زیادہ حیران کن کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا تجھے کس کام کے لیے بھیجا گیا؟ اس نے کہا کہ اللہ کا ایک دشمن ہے، گالیاں بکتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو گالیاں بکتا ہے، شدید ترین قسم کا ظالم اور کافر ہے، وہ بھی قریب المرگ ہے۔ اس کا جی چاہا تھا کہ میں مچھلی فش کھاؤں۔ اس نے اپنے کارندوں کو، ہے بڑا ظالم، مالدار بہت ہے، اس نے اپنے غلاموں کو، ملازموں کو بھیجا جاؤ جا کے مچھلی پکڑ کے لاؤ دریا سے۔ اب وہ دریا میں مچھلی پکڑنے کے لیے آئے ہیں، اگر مچھلی نہ ملی تو ان کو سزا دے گا، ہو سکتا قتل تک کر دے، ظالم جو ہے۔ تو وہاں مچھلی ہے نہیں دریا میں جہاں اس کے کارندے جا رہے ہیں۔ مجھے اللہ نے حکم دی ارد گرد سے مچھلیوں کو اکٹھا کر کے وہاں لے کے جا، ارد گرد مچھلیوں کو اکٹھا کر کے لے کے جا تاکہ وہ پکڑ کر لے جائیں اور اس ظالم کو مچھلی مل جائے۔ عجیب بات ہے کہ محبوب و پیارے کے ساتھ یہ سلوک، اس کا ملا ہوا روغن زیتون بھی ضائع، اور دشمن کے ساتھ یہ سلوک کہ مچھلی ملتی نہیں، فرشتے کی ڈیوٹی ہے جا مچھلیاں دے کے آ، چل۔ میں حیران ہوں، مولا تعالیٰ جل وعلا وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رب کائنات نے تیسرے فرشتے کو بھیج دیا، اس نے ان دونوں کو کہا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل حکمت کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل حکمت کیا ہے، بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگا وہ جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے نا، اس کے ذمہ ایک کوتاہی باقی ہے، اللہ نے اس کے بہت سارے گناہ معاف فرما دی، ایک کوتاہی باقی ہے، جب وہ روغن زیتون کو نہ پائے گا، زمین پہ بکھرا ہوا پائے گا، اس کے دل میں قلق پیدا ہوگا، افسوس سا پیدا ہوگا، اس لمحہ کے صدقہ سے اللہ اس کا وہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث بارکہ کی راویہ ہیں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث بارکہ کو باب العقوبات میں نقل فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کسی ایمان والے کے معمولی کانٹا چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، درجہ بھی بلند کر دیتا ہے۔ کانٹا چبھ جائے اس کے صدقہ سے بھی، بشرط ہے کہ صبر کرے، جس طرح ابھی میں عرض کروں گا۔ وہ بندہ روغن زیتون کے ضائع ہونے پر اس کے دل میں دکھ تو ہوگا، مگر وہ کہے گا مولا جس طرح تیری مرضی، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، درجہ بھی بلند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا درجہ میں مزید بلند کر دوں۔ یاد رکھیے میری اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کا درجہ بلند فرمانا چاہتا ہے، بندے نے مطلوبہ اعمال کیے نہیں ہوتے، جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمانا چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت بھیجتا ہے، وہ بندہ اس مصیبت کو پا کر واہ باللہ نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے، عرض کرتا مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تجھ پر اعتراض نہیں کرتا، یہ میرا کوئی قصور ہے جس کی بنا پہ تو نے مجھے یہ تنبیہ فرمائی ہے، وہ انکار نہیں کرتا۔ میرا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، مفہوم حدیث ترجمہ نہیں، مفہوم حدیث، میرا اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ اس بندے کو مصیبت پہ کس نے مبتلا کیا؟
فرشتے عرض کرتے مولا تعالیٰ تو مالک ہے، تو نے ہی کیا۔ فرماتے پھر میرے بندے کا انداز کیا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے، ری ایکشن کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا تعالیٰ وہ تیری رضا پہ راضی ہے۔ فرماتے پھر گواہ ہو جو میری عزت کی قسم میں نے اس کا درجہ بلند کر دیا۔ پھر یہ آنے والی مصیبت کیا ہوتی ہے اب سمجھیے۔ وہ فرشتہ کہنے لگا اس کو اس پریشانی سے دو چار اس لیے کیا جائے گا اس کا درجہ بلند ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور وہ جو اللہ کا دشمن ہے اس کے لیے اس لیے مچھلی کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی پہ ظلم نہیں فرماتا، اس کی جتنی نیکیاں تھیں سب کا اجر اسے دنیا میں دے دیا گیا، ایک نیکی باقی تھی، یہ مچھلی دے کر اس کا اجر وہ بھی دے دیا جائے گا۔ اب وہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا تو بدترین مجرم ہونے کی حیثیت سے جہنم میں جلے گا، اور اللہ کا محبوب جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ اب میں ایک سال ایسی مثال دوں گا۔ دو بچے ہیں، اچھا صاف ستھرا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، وہ مٹی میں کھیل رہے ہیں، ایک آپ کا پیارا ہے اور ایک آپ کا دشمن ہے۔ آپ کس بچے کو ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے؟ جو سب کو پتہ ہے، تو پھر بول پڑو کس کو کریں گے ڈانٹ ڈپٹ؟ اپنی کو، اور چل کھیلنا چھوڑ چل گھر کو، بس اتنی سی اس کی جھڑکی دیں گے، اسے گھر بھیج دیں گے۔ اور دوسرے کو کام خراب کرنے پر وہ مجرم ثابت کر کے الٹا لٹکا کر اس کو چھڑیوں سے مارا جائے گا۔ ان میں آپ نے مہربانی کس پر کی ہے، پہلے پر کہ دوسرے پر؟ جھڑکا تو پہلے کو بھی ہے، مگر یہ جھڑکا ہلکی تھی، سزا دوسرے کو ملی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو سزا دے دیتا ہے، کسی کی سزا کو آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غریب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب دنیا میں نپٹا دیا، جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حساب آخرت میں لے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سلجھ جاتے، کیا چاہیے تھا؟ ہم سلجھ جاتے، لیکن ہم سلجھے نہیں ہیں، ہم سلجھے۔ میں نے عرض کیا کہ میں خود گیا ہوں، میرے چھوٹے بھائی بھی ساتھ ہیں، دوسرے دوست احباب بھی ساتھ ہیں۔ ڈر ہوتا ہے کہ جو سامان ہم لے کے گئے ہیں یہ سامان تو جائے گا ہی، کہیں جان بھی نہ چلی جائے، وہ لوگ یہ سلوک کرتے ہیں۔ ہم نے تو کہہ رہا الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم میں تفصیل بھی نہیں جاؤں گا، بہت اچھے طریقے سے ان لوگوں کو تلاش پہلے کیا۔ پہلے ہمارا ایک وفد گیا، ان گھروں کو تلاش کیا جن کے گھر تباہ و برباد ہو گئے، ان لوگوں کو تلاش کیا، پھر ان کو ڈھونڈ کر ان کو ٹوکن دے کے آئے، پھر ان کو بتایا کہ فلاں جگہ فلاں دن آ جانا، ہم تمہیں دیں گے۔ وہاں ایک حویلی میں سیکیورٹی کا انتظام کیا اور 10 آدمی کو اندر بلا کر ہم نے وہ چیز دی۔ خیر الحمدللہ تعالیٰ، وگرنہ عام طور پر کیا ہے وہاں جائے تو افراتفری کا یہ عالم ہے، معاذ اللہ تعالیٰ ڈاکہ زنی، لوگوں سے مال و اسباب کو چھیننا، زیادتی کرنا حد سے زیادہ ہے، اور مساجد میں نمازیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر۔ چاہیے کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ تنبیہ آئی تھی تو ساری قوم ہی رب کی جانب رجوع کر لی تھی۔ میرا اللہ وعدہ جو فرما رہا ہے کہ میں بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہوں، اگر میرے حضور توبہ کر لو گے۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، وہ توبہ کر رہا تھا۔ توبہ کس انداز سے؟ جس طرح ہماری آتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں چلتا کیا رہے ہیں۔ آپ نے کہا بے وقوف، تجھے توبہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ اور ایک آدمی تو اس انداز سے یہ پڑھ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اللہ کو گالیاں بک رہا ہے نامقول۔ ہم تو یہ بھی لحاظ نہیں رکھتے کہ جو حروف مدہ جس کو لمبا کرنا ہے چھوٹا کر دیں، چھوٹے کو لمبا کر دیں، معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کلمہ طیبہ کیا ہے بھلا؟ لام کو لمبا آپ نے کرنا ہے، یہ ضرور کرنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے؟ لا نفی کا ہے، اس کو آپ چھوٹا کر دیں گے تو لام تاکید کا بن جائے گا۔ لا الہ ضرور بے ضرور اللہ ہے، کیا معنی بنے گا؟
ضرور بے ضرور الہ ہے. کیا معنی بنے گا؟ لا الہ. لا الہ کیا معنی بنے گا؟ لام تاکید کا ہو جائے گا، یقین ہے بے یقین اللہ کے سوا الہ ہے. لیکن لام کو لمبا کریں گے تو معنی کیا بنے گا؟ الہ نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دے کے سمجھایا ہے. عربی میں اس چیز کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. وہ بندہ اپنے انداز سے توبہ کرا، آپ نے فرمایا تو اللہ کو گالیاں بک رہا ہے. توبہ یہ تو نہیں ہے. توبہ کیا ہے؟ توبہ اس کیفیت کا نام ہے جو تیرے دل میں پیدا ہو، جس کا اثر تیری آنکھوں سے نظر آئے. یہ توبہ ہے. توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. توبہ کا لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے سمجھنا ہے جو میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. آپ سمجھنے کے لیے آتے ہیں، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آتے. میں اپنے دوستوں کو یہ سمجھایا کرتا ہوں کہ یہ لوگ لنگر کھانے کے لیے نہیں آتے. میرے سامنے قرآن کریم کھولا پڑا ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. جتنے روپے پیسے آپ خرچ کر کے آتے ہیں نا، اپنے گھر میں تم روسٹ کھاؤ. وہ مٹن روسٹ اور جو چکن روسٹ ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کھا سکتے ہو. جتنے تم پیسے خرچ کر کے آتے ہو، یہاں تم دال کھانے کے لیے نہیں آتے، لنگر کی وہ روکھی سوکھی روٹی کھانے کے لیے نہیں آتے، کچھ سمجھنے کے لیے آتے ہو. اصل تمہارا مقصد یہی ہے جو اب ہو رہا ہے. بھینس کو کس لیے خریدا جاتا ہے؟ دودھ دینے کے لیے. اگر کوئی بندہ کہ میرے گھر میں بجلی نہیں ہے، میں نے بھینس خریدی، آپ اس سے پوچھے بتا بھائی تو نے بھینس خریدی کیا حال ہے؟ وہ کہتا جی موج لگ گئی. کیا بولا؟ گیس کا بل ختم. وہ گوبر بہت کرتی ہے، میں اوپلے بنا لیتا ہوں اور ہمارا گزارا وہ اوپلوں سے ہوتا ہے. وہ پوچھے دودھ بھی دیتی ہے؟ نہیں دودھ تو نہیں دیتی. تو بھینس کو اوپلوں کے لیے خریدا جاتا ہے یا دودھ کے لیے؟ تم روٹی کھانے تو نہیں آتے، تم تو یہ دودھ لینے کے لیے آتے ہو. وہ تو بیکار، وہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. آپ اس لیے آپ میری بات کا جواب دیں گے. جو کچھ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو پوچھتا ہوں، آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے. ہم الحمدللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے آتے ہیں، سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر آتے ہیں. رب کائنات جل وعلا تنبیہ بھی فرماتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بھی دیتے ہیں، اپنی عنایات بے پایہ سے بھی ہمیں نوازتا ہے. میرا اللہ، میرا پروردگار کسی کو تنبیہ فرماتا ہے، ہلکی سی تنبیہ فرماتا ہے تاکہ یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں. نہ آئیں تو پھر سزا دیتا ہے. چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنے رب کی جانب رجوع کرتے. کیا بلا؟ اپنے رب کی جانب. توبہ کا معنی میں نے کیا بتایا؟ رجوع کرنا. علماء تشریف فرما ہے، ہمارے شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، تواب مبالغے کے ساتھ ہے، بہت توبہ کرنے والا. تواب کا معنی کیا ہے؟ میں سادہ سی مثال دوں گا جو آپ کو اردو میں استعمال کرتے ہیں. کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کام کو فعل کہتے ہیں. فعال کسے کہتے ہیں؟ فلاں بندہ بڑا فعال ہے. مراد کیا ہوتا ہے؟ بہت کام کرنے والا ہے. کیا معنی بنتے ہیں؟ بڑا فعال ہے. فلاں کارکن بڑا فعال ہے، یعنی بڑی تندہی سے کام کرنے والا. تو تواب کا معنی بنا بہت توبہ کرنے والا ہے. بندہ تو ہی توبہ نہیں کرتا، میرا اللہ بھی توبہ فرماتا ہے، وہ بھی توبہ کرتے ہیں. تو بندے کی توبہ کیا معنی میں نے بتایا؟ سارے بتا دو. توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا. بندہ توبہ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی جانب رجوع کرتا ہے. رب توبہ فرماتا ہے کہ غضب کو چھوڑ کر اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندے کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے. سمجھ گے نا؟ وہ تواب ہے. بندہ تو محض توبہ کرتا ہے، وہ بہت رحمت نازل فرما دیتا ہے. توبہ کا معنی میں نے کیا بتایا؟ رجوع کسے کہتے ہیں؟ پلٹ لینے کو، اور آج کل یو ٹرن لینے کو. کیا بنا؟ دیکھو ایل ٹرن ہوتے ہیں نا، کو سیدھا دائیں طرف چلا جائے یا بائیں طرف چل جائے، یہ ایل ٹرن. اور بالکل الٹا آ جائے تو. اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. میرا گاؤں ہے چندیا تلاواں، اور آپ یہ کہیں کہ میں شاہ صاحب کو ملنے کے لیے چندیا تلاواں جا رہا ہوں. کیا بنا؟ چندیا تلاواں جا رہا ہوں، اور آپ نے اپنا رخ کر رکھا ہو نشاط آباد کی جانب. چندیا تلاواں پہنچ جائیں گے نا گھنٹے کے بعد، یا 2 گھنٹے چل رہے ہیں،
5 گھنٹے چل رہے ہیں نہیں پہنچیں گے. چلے تھے چندیاں تلاواں سے، گاؤں سے باہر نکلے، کسی نے کہا جی کدھر آئے تھے؟ آپ نے کہا جی میں محمد سعید الحسن نامی یہاں شخص ہے، وہ لوگوں کو دعائی دیتا ہے، میں دعائی لینے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا اچھا تم یوں کرو، سامنے مسجد ہے نا چندیاں تلاواں، وہاں چلو. آپ نے رخ دوسری طرف کیا، مانا والا کی طرف چل پڑے. اور اب آپ نے اگر چندیاں تلاواں پہنچنے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ رجوع کرنا ہوگا. یہی ہے نا، آپ باقی بل پہنچے ہیں یا آگے پہنچے، کیا کرنا ہوگا؟ یو ٹرن لے کر واپس آنا ہوگا. آپ یہ تو نہ لیں چلتے رہیں 2 دن چلتے رہیں، میرے پاس پہنچ جائیں گے. کب پہنچیں گے؟ جب آپ رجوع کریں گے تب پہنچیں گے. جب تک رجوع نہیں کرتے پہنچیں گے نہیں. تو توبہ کا معنی کیا ہے؟ اچھا سادہ مثال دیتا ہوں. اچانک میری جیب سے کسی نے میرا موبائل نکال لیا، اللہ نہ کرے، مجھے پتہ چل گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اس سے موبائل اپنی جیب میں ڈال کر جیب پہ شاہ جی مجھے معاف کر دیں، شاہ جی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ نہیں کروں گا، شاہ جی مجھے معاف کر دیں. میں کروں گا؟ کیا کہوں گا؟ بھلے مانس میرا موبائل تو واپس کر. معافی بعد میں مانگ، معافی تب ملتی ہے جب تو وہ کام چھوڑ، موبائل واپس کر. توبہ کا یہ معنی ہے گناہوں کو مکمل چھوڑ کر اپنے رب کی جانب رجوع کر. جہاں تک یہ ہے استغفر، میں اس کو تسبیح تو کہہ سکتا ہوں، سکتا تجھے ثواب بھی ملے، مگر یہ توبہ نہیں ہے. آپ میرا کوئی بندہ قصور کرے، اس نے میری شان میں نازیبہ جملہ کہا اور آپ نے اسے کہا چلیں جا کے شاہ جی سے معافی مانگ کے آ. اس نے آپ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے میرے قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور پھر دوسری طرف منہ کر کے ان کا شاہ جی معافی 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 معافی. میں دے دوں گا معافی، یہ طریقہ ہے معافی مانگنے کا. اور تو استغفر صبح سے لے کے شام تک رٹا لگاتا رہے، جب تک تیرے دل کی کیفیت نہیں بدلتی توبہ قبول نہیں ہے. حضرت علی نے یہی فرمایا تھا، توبہ اس کیفیت کا نام ہے، اس ندامت کا نام ہے جو تیرے دل میں پیدا ہو. زبان سے توبہ نہ بھی کہے، شرمندہ ہو جا اپنے گناہوں پر، اور اس کا اثر تیری آنکھوں میں آنسوں کی شکل میں نظر آئے، پھر دیکھ تیرا رب تجھ پہ کتنی رحمت نازل فرماتا ہے. یہ توبہ ہے. رب کائنات جل وعلا کے دربار مقدس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بتائیے بھلا؟ توبہ کرنا چاہیے. گناہوں کو، معاصی کو ترک کر کے اپنے رب سے وفا کرنی چاہیے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ میں تم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دوں گا، میں تم پر اپنی رحمتوں کا. بلکہ میں نے حدیث سے بارکہ پڑھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد گرامی قدر فرمایا. سیدنا ابی موسیٰ اشعری اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا اگر بندے یوں نافرمانی نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کو بجلی کی کڑک بھی نہ سنواتا، ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں پر بھی تو مصیبتیں آتی ہیں نا، پھر کیوں آتی ہیں؟ وقت کی قلت ہے، میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. اس کا جواب بھی میرا اللہ قرآن مجید فرقان میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں اے محبوب ان کو بتا دو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. محبوب مکرم ان کو بتا دو میں تم کو آزمائش کے مراحل سے گزاروں گا شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے. شیطان نے یہ جملے کہے تھے، مولا میں دیکھوں گا تیرے بندے کتنی سی عبادت کرتے ہیں، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھ کو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو صراط مستقیم سے بہکا دوں گا، اغوا کر لوں گا، ان کو گمراہ کر دوں گا. میرے اللہ نے فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا تسلط نہ ہوگا. سادت سے لفظوں میں یوں سمجھیے، جس طرح آپ پنجابی میں کہتے ہیں جتنا چاہے ٹل لگا لے، رب نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے تو زور لگا لے، میرے بندے تیری گرفت میں نہیں آئیں گے،
تیری اطاعت نہیں کریں گے وہ میری فرما برداری کریں گے۔ اب شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے میرا اللہ اپنے بندوں کو مختلف آزمائشوں سے گزارتا ہے، جس طرح فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، کبھی ڈر سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں اور جانوں کو نقصان پہنچا کے، کبھی پھلوں اور اولاد کو نقصان پہنچا کے۔ محبوب وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو ان کو کہ جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا، حد سے آگے نہ بڑھنا، کوئی ایسی بات نہ کرنے۔ جو صبر کرتے ہیں اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کا میں ترجمہ مفہوم کے انداز میں یوں کہوں گا کہ یہ میرے پاس پنسل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہ پنسل آپ میں سے کسی ایک دوست کو بطور امانت دے دوں، یہ پنسل میری امانت کے طور پر یہ آپ سنبھال کے رکھیں۔ سامنے مثلا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں کہوں ڈاکٹر صاحب یہ میری پنسل سنبھال کے رکھیں، ڈاکٹر صاحب کے پہلو میں شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، یہ شاہ صاحب کہیں ڈاکٹر صاحب پنسل ذرا دینا، میں نے قرآن کریم کی ایک زبر ٹوٹی ہوئی ہے اس کو درست کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جواب دیں نہیں یہ میں پنسل نہیں دوں گا، یہ شاہ جی کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ شاہ جی کی ہے۔ وہ کہیں میں لے کے نہیں جانا، شاہ جی کہیں میں بھی شاہ جی سید ہوں، لے کے نہیں پنسل جاؤں گا۔ قرآن کریم کے ایک زبر کو درست کرنا ہے، یہ اصرار کریں، وہ مسلسل انکار کریں، یہ ناراض ہو جائیں، منہ بسور کر دوسری طرف کر کے بیٹھ جائیں، اتنے میں آ جاؤں کون جی ڈاکٹر صاحب میری پنسل دو، ڈاکٹر صاحب پنسل دے دیں، میں توڑ کر اس کو باسکٹ میں پھینک دوں۔ شاہ جی پوچھیں آپ اچھے رہے ہو، مجھے پنسل دیتے نہیں تھے تو شاہ جی نے کیا کیا؟ توڑ کر اس کو رڈی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا جواب کیا ہوگا؟ یہ پنسل شاہ جی کی ہے۔ کس کی ہے؟ وہ جو چاہیں کرے۔ بندہ کہتا مولا میں تو ہوں ہی تیرا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں ہوں ہی تیرا، تو مجھ کو پریشان کر میں راضی، تو مجھ کو تکلیف میں ڈال دے میں راضی، مگر تیری رحمت کا جویا ہوں۔ یاد رکھیے میرے نبی سے میری ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا مانگوں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھ کو معاف فرما دینا۔ ہمیشہ مانگو عافیت، کبھی بھی آزمائش نہ مانگو، لیکن آزمائش آ جائے تو صبر کرو، صلہ کیا ملتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کا رب درود نازل فرماتا ہے۔ درود تو میرے نبی پہ نازل فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یہاں فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پہ درود بھی نازل فرماتے ہیں، رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں۔ اولئک ہم المہتدون، دلیل بنا دی اللہ تعالیٰ نے، وہ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، کہ جن کو میں پریشانی میں مبتلا کروں وہ صبر کرتے ہیں، یہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جو اللہ کے برگزیدہ بندوں پہ مصائب آتے ہیں نا، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، وہ صبر کرتے ہیں۔ جس طرح آپ ان برگزیدہ بندوں کے بارے میں بخوبی واقف ہو، خواہ آپ آل مصطفیٰ لے لیں یا صحابہ کرام لے لیں جن پہ کفار نے ظلم و ستم کیا، انہوں نے صبر کیا، درجات بلند ہو گئے۔ اس لیے اگر کسی نیکوکار پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی درجات کی بلندی کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں پہ آتی ہے تو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، یعنی تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس مصیبت کو دور کرنے کا؟ کہ بندہ اپنے رب کی جانب رجوع کر لے۔ کیا کر لے؟ بندہ اپنے رب کی جانب رجوع کر لے۔ مصیبت بھیجی کس سے ہے اور دور کون فرمائے گا؟ رب ہی دور فرمائے گا۔ پھر اسی سے عرض کرے کہ مولا تعالیٰ میں تسلیم کرتا ہوں یہ میری کوتاہیاں، میری غلطیاں تھیں، تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا، مولا تعالیٰ تو مجھے معاف فرما، اس مصیبت کو دور فرما دے۔ پھر وہ کریم پروردگار اپنے شان کریمی کے لائق اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات
میرے کریم آقا رسول رحمت کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔